اپنی طرف سے کوئی خلاف بات نہیں کر رہا. قرآن کہتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان بھی ہو, تقوی بھی ہو. آپ تم تصوف کی بات کرتے ہو, تصوف کوئی جبہ اور دستار کا نام نہیں ہے, تصوف کوئی رسوم کا نام نہیں ہے, تصوف کوئی علوم کا نام نہیں ہے, تصوف کوئی وضع قطع کا نام نہیں ہے. تصوف کسے کہتے ہیں؟ آج مجھے صرف تصوف کی تعریف بتا دو کہ تصوف کی بات کرتے ہو. ہمارے مرشد تو تصوف میں گم رہتے ہیں, نماز کی ضرورت نہیں پڑتی. ارے تصوف یہ ہے, تصوف کا مطلب اور تعریف یہ ہے کہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے, تمہارا معاملہ رسول کے ساتھ کیسا ہے, تمہارا معاملہ اپنے محبوب کے ساتھ کیسا ہے, تمہارا معاملہ اولیاء کے ساتھ کیسا ہے, تمہارا معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ کیسا ہے, تمہارا معاملہ تابعین کے ساتھ کیسا ہے, تمہارا معاملہ امیر کے ساتھ کیسا ہے, تمہارا معاملہ غریب کے ساتھ کیسا ہے, تمہارا معاملہ ایک جاہل کے ساتھ کیسا ہے, تمہارا معاملہ ایک عالم کے ساتھ کیسا ہے, تمہارا معاملہ ایک مزدور کے ساتھ کیسا ہے, تمہارا معاملہ ایک سرمایہ دار کے ساتھ کیسا ہے, تمہارا معاملہ ایک کمزور کے ساتھ کیسا ہے, تمہارا معاملہ طاقتور کے ساتھ کیسا ہے. تصوف یہ کیسا ہے, ہر ایک سے معاملہ کیسا ہے, روایات کیسی ہے, اس کو تصوف کہا جاتا ہے. اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے ہاں جو نماز نہیں پڑھتا بس یہ تصوف پہ گم رہنے والے ہیں. ارے سنو, چیلنج سے کہہ رہا ہوں, ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. ارے جو یہ کہتا ہو کہ نماز کی ضرورت نہیں ہوتی, ولایت ایسے مل جاتی ہے, ارے اس طرح کی بات کرنے والے یہ تصوف کے باغی ہیں, مصطفیٰ کی شریعت کی خلاف کی بات کرنے والے ہیں. ان سے عقیدت رکھنا, ان سے مریدی رکھنا قطعاً حرام اور ناجائز ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, رنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. ان سے مریدی, تعلق, عقیدت قطعاً حرام اور ناجائز ہے. نماز سے واسطہ نہ ہو, مصطفیٰ کی شریعت کا باغی ہو. ارے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر دنیا میں کون ولی ہو سکتا ہے؟ میرے سامنے لاؤ, مجھے دکھاؤ کہ یہ ولی بڑھ کر ہے. معاذ اللہ سارے سیدنا غوث اعظم کے در پر جا کر جھکتے ہیں. شیطان نے ایک مرتبہ آ کر کہا, سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے, آپ کو اتنا تقوی سے نوازا ہے, اب آپ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ نماز نہ پڑھا کریں, بس آپ آرام کیا کریں. اللہ رب العزت نے آپ کو تمام تر اولیاء کا سردار بنا دیا ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے دیکھا, شیطان تیرا جادو مجھ پر نہیں چل سکتا, اس لیے کہ اللہ نے مجھے اتنا مقام دیا ہے, اتنی سمجھ بھی عطا کی ہے. ارے آج تو نماز کی بات کرتا ہے کہ نماز مجھ پر معاف ہو گئی کیونکہ مجھے مقام مل گیا ہے. ارے جب میرے محبوب پہ نماز معاف نہیں ہو سکتی تو میں کون ہوتا ہوں نماز معاف ہو جائے. جب سیدنا غوث اعظم کو نماز معاف نہیں ہو سکتی, محبوب کو نماز معاف نہیں ہے, آج کا کون سا ایسا پیر آ گیا جس سے نماز کی ضرورت نہیں اور ولایت کی بات کرتا ہو؟ یہ شریعت کے باغی ہے, بچ کر رہنا چاہیے, تصوف نہیں ہے. اگر تصوف کی بات کرتے ہو, میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کا تصوف تو یہ نہیں تھا, داتا علی حجویری کا تصوف تو یہ نہیں تھا, سید اعلی حضرت کا تصوف تو یہ نہیں تھا, سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ درس تو نہیں دیا, خواجہ غلام فرید رحمت اللہ نے ہمیں یہ درس تو نہیں دیا, ان کا تصوف تو یہ نہیں کہتا. تم کس تصوف کی بات کرتے ہو؟ ارے شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, قوم کا میراثی تھا, کہنے لگا, قوم کا میراثی تھا, کہنے لگا حضور میں سید ہوں. کیا کہا؟ میں سید ہوں. میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ, اتنا بڑا مقام, اللہ کے ولی, آپ نے اپنی مسند چھوڑ دی. توجہ رکھے میری طرف, آپ نے اپنی مسند چھوڑ دی, اپنی مسند پر اس سید کو بٹھایا, اس سید کو بٹھایا. جب وہ چلے گئے, پوچھا حضور کوئی کام ہے؟ انہوں نے کہا مجھ کچھ مال کی ضرورت ہے. آپ نے مال دیا, جو کچھ مانگا دیا. مریدوں نے آ کر کہا, سنیں, مریدوں نے آ کر کہا حضور والا, آپ نے جس کو سید بٹھایا ہے اور سید سمجھا ہے وہ قوم کا میراثی ہے, وہ قوم کا میراثی ہے. ارے مریدو تمہیں پتا ہے تو مرشد کو خبر نہیں؟ سمجھے نہیں آپ میرے جملے کو؟ تمہیں پتا چل گیا ہے وہ میراثی ہے, مرشد کو خبر نہیں. ہم اتنے ناداں ہیں, ہمیں پتا نہیں ہے وہ قوم کا میراثی ہے. ارے تم میراثی کو دیکھتے رہے, میں اس کی نسبت کو دیکھتا رہا. اس نے آ کر یہ کہا تھا میں سید ہوں, میں نے صرف نام کو دیکھا, میں نے اس کی عزت کی ہے. ارے تمہیں کیا پتا اس کی عزت سے مجھے کیا ملا ہے؟ میں نے اس کے لیے اپنی مسند چھوڑی ہے, میرے محبوب نے سارے پردے اٹھا دیے ہیں. میں نے مسند چھوڑی, محبوب نے جلوہ کرا دیا کہ اے شیر محمد شرک پوری, تم نے صرف میرے نام کی لاج رکھی ہے, میرے نام پہ لاج رکھنے والے آ, تو نے میرے نام کی عزت کی, ہم تجھے اپنا دیدار کراتے ہیں. تصوف یہ ہے, تصوف, تصوف یا غوث الاعظم دستگیر, تصوف یہ ہے, یہ ہے تصوف. بڑی جماعتیں آئی ولیوں کے ذکر کو مٹانے والے, بڑے آئے, کام کر رہے ہیں, کرتے آ رہے ہیں, کرتے کرتے مٹ جائیں گے, پر ولیوں کا ذکر نہیں مل سکتا. وہ کیوں؟ شاید کسی کو اعتراض ہو, بعد میں پرچی نہ بھیجے. سنیں کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے کہ ولیوں کو ان لوگوں کے دلوں میں میں نے زندہ نہیں کیا, علماء نے زندہ نہیں کیا, ان کے دلوں میں محبتیں ہم نے نہیں ڈالی. ارے دنیا کے اندر
بہت سے وہ لوگ آئے جنہوں نے چاہا کہ ہم پہچانے جائیں, ہم جانے جائیں, لوگ ہمیں یاد رکھیں, بڑی بڑی کرسیوں کے مالک بنے, بڑے بڑے بادشاہ گزرے, لیکن آج انہیں کوئی یاد نہیں رکھتا. ارے وہ ولی آئے جنہوں نے خود کو مٹانا چاہا, جنہوں نے خود کو گم کرنا چاہا تاکہ ہمیں کوئی یاد نہ کرے, ہمیں کوئی پہچانے نہ. رب کائنات نے ان کے چرچے آج بھی کر رکھے ہیں. میں آج آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ, پاکستان کو بنے اتنا عرصہ ہو گیا, 60 سال میں, مجھے بتاؤ کتنے وزیر اعظم آئے جی؟ کوئی پڑھا لکھا شخص کھڑا ہو مجھے چیلنج سے بتائے پاکستان میں اتنے وزیر اعظم آئے. چلیں 60 سال تو بہت دور کی بات ہے, مجھے صرف اتنا بتا دو ان 20-25 سالوں میں پنجاب کے کتنے گورنر آئے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا نا, گنتی کرنی پڑے گی, تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا, دوستوں سے پوچھنا پڑے گا نا بھائی کتنے وزیر آئے. ارے جس ملک میں تم رہتے ہو تمہیں اپنے گورنروں کا پتہ نہیں ہے؟ ابھی 25 سال ہی تو گزرے ہیں, تمہیں خبر نہیں, کسی ایک نے چیلنج نہیں کیا کہ مجھے سارے نام یاد ہیں. اب میں ایک معصوم بچہ اگر کوئی بیٹھا ہو چھوٹا سا, اس سے پوچھتا ہوں بیٹا تجھے داتا علی حجویری کا پتہ ہے؟ وہ معصوم بچہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں مجھے پتہ ہے, وہ داتا جو لاہور میں بستے ہیں 24 گھنٹے لوگوں کو لنگر کھلاتے ہیں, وہی داتا ہے نا. بیٹا سیدنا غوث اعظم کو جانتے ہو؟ ہاں ہاں, جن کے نام کے ہر 11ویں کو ہم دودھ کھاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, کھیر ملتا ہے ہمیں. ارے ساری ہمارے مولانا فیض احمد ویسی صاحب رحمت اللہ علیہ, بہت بڑا نام ہے ان کا, بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ہم مدینے میں ایک جلسے میں ایک ساتھ تھے, آپ نے فرمایا کہ جب 11ویں کا دن آتا ہے لوگ ہم سے پوچھتے تم 11ویں کیوں مناتے ہو؟ ہم نے کہا ہمیں پیٹ بھر کے کھانے کو ملتا ہے, تمہیں کسی دکان سے دودھ ہی نہیں ملتا. ہم تو اس لیے منانے والے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کا لنگر جو ہے بچے بچے کو پتا ہے, ہم نے زندہ کر رکھا ہے. آپ نے بچوں کو نام یاد کرائے بولے, ہم نے بچوں کو بتایا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کون ہے. بتائیں بچوں کو پتا ہوگا یا نہیں؟ اونچی آواز سے بولیں. آپ کو پتا ہے؟ جس کو پتا ہے ذرا بولیں. اولیاء کو جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا مجھے پتا چلے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں نا؟ یہ صرف کرم ہے میرے رب کا, یہ صرف کرم ہے میرے رب کا. اس پر انشاءاللہ جب 11ویں آئے گی میں گفتگو کروں گا, بتاؤں گا یہ کرم کیسے ہے. تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں. اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے نا, جس سے محبت کرتا ہے, فرماتا ہے جبرائیل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں, دنیا میں فلاں شخص سے مجھے محبت ہو گئی ہے. مولا کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ فرمایا جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں, حکم یہ ہے تو بھی اس سے محبت کر. تو بھی. مولا اور کیا حکم ہے؟ فرمایا میں محبت کرتا ہوں, تو محبت کرتا ہے, اور جا کر یہ اعلان کر جو میرا فرشتہ رہنا چاہتا ہے, جو سمجھ گئے ہوں میری بات کا جواب ضرور دینا, جو میرا فرشتہ رہنا چاہتا ہے اس سے کہو وہ بھی اس سے محبت کرے, اس سے کہو وہ بھی اس سے محبت کرے. مولا اور کیا حکم ہے؟ فرشتوں کی جماعت بھیجو, جائیں چند پاک دلوں کو چنیں. آج کو جملے سنو, پاک دلوں کو چنیں. مولا پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا جب پاک لوگ ملیں ان کے دلوں کو چن کر ان کے دلوں میں بھی میرے محبوب کی محبت ڈال دو. یہ ولی بعد میں آتے ہیں, یہ محبتوں کے قصے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ تو جن کو ملا حصہ, جملہ سمجھ گئے ہوں گے, میں نے کیونکہ آخر میں ایک بات کرنی ہے تو جملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چنے جاتے ہیں لوگ. تو آپ سب کو مبارک ہو کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلامی میں چنا ہوا ہے. الحمدللہ یہ ان کا کرم ہے, یہ ان کا کرم ہے جنہوں نے ہمیں چنا ہے. یہ کرم کی باتیں ہیں, یہ رب کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کی غلامی کے لیے چنا ہے. ہر کسی کو یہ سند نصیب نہیں ہوتی. اب آخر میں ایک بات کرتا چلو, اپنا مشن کیونکہ 5 منٹ ہے میرے پاس, 5 منٹ ہے, درود و سلام کی بات کرتا چلو. ایک بات عقیدہ, کیونکہ میں نے کہا تھا ہم سیدنا غوث اعظم کو ماننے والے ہیں. یہاں سے نکلتے ہوئے پھر انشاءاللہ ہم پہنچیں گے محبوب کی بارگاہ میں. مدینہ شریف کا ذکر کرتے وقت گزر گیا ہے, پتہ ہی نہیں چلا سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں. انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو اللہ نے چاہا زندگی دی یا 11ویں شریف میں پھر مدینہ شریف کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. یہاں ایک بات کر دوں, چھوٹا سا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. میرا اپنا ایک ذاتی کام ہے, مشن ہے میرا, ایک مقصد ہے. ہر جمعرات کو میرے ہاتھ درود و سلام کی بہت بڑی تعداد میں محفل ہوتی ہے. الحمدللہ پورے پاکستان سے میں درود و سلام جمع کرتا ہوں, اور لوگ کالز کے ذریعے مجھے ایس ایم ایس کے ذریعے بتاتے ہیں, کچھ شریک ہوتے ہیں. تو الحمدللہ رات ہمارے درود پاک کی تعداد تھی ایک ہفتے کا درود پاک 2